وعلیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتی ہوں میں آج اپنی جماعت میں تمام طلباء و طالبات کو۔ امید کرتی ہوں کہ تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے سبق میں سورۃ الصاد آیت نمبر 29 پڑھیں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز ہم ان آیات کے کچھ مشکل الفاظ سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس کتاب۔ یقیناً بچوں نے کتاب کو ضرور پڑھا ہوگا، یہ آپ کا اردو لفظ ہے۔ جی، اب آج ہم اس کی عربی پڑھیں گے۔ کتاب کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کتابن۔ کیا کہتے ہیں؟ کتابن۔ نیا لفظ ہمارے پاس ہے مبارک۔ یہ لفظ تو سبھی نے سنا ہوگا جب رزلٹ آتا ہے یا پھر کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے، جیسے عید کا دن آیا ہو تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیں مبارک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مبارکن۔ کیا استعمال کرتے ہیں اس کے لیے؟ مبارکن۔ نیا لفظ ہے ہمارے پاس نازل۔ نازل اترنا، بھیجنا۔ اس کی عربی کیا ہے؟ انزلہ۔ اس کی عربی کیا ہے؟ انزلہ۔ اب نیا لفظ ہمارے پاس میں۔ نیا لفظ کیا ہے؟ میں کے لیے عربی میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ انا، یعنی میں۔ نیا لفظ ہمارے پاس ہم نے نازل کیا۔ ہم نے نازل کیا، انزلنا۔ ابھی آپ نے پڑھا انزلہ کے معنی نازل کیا۔ اس میں آخر میں نون الف نا جو ہے یہ اضافی ہے، اور اس نون الف زبر نا کے معنی ہیں ہم نے۔ انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ نیا لفظ ہے انزلناہ۔ اب دیکھیں انزلنا میں ہی آخر میں الف کی جگہ ہا کا استعمال ہوا، تو ہا اشارہ کر رہا ہے اس سے۔ ہا کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اس یا اسے کی طرف۔ یہاں پر ہم نے نازل کیا، ہم سے مراد اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہیں، اور ہو کی جو ہے، ہو جو حرف ہمارے پاس موجود ہے یہ اشارہ کر رہا ہے قرآن کی طرف، کہ ہم نے نازل کیا اس سے، یعنی قرآن کو۔ طرف عربی اس کی ہے الا، آپ کے۔ اس کی عربی کیا ہے؟ کاف زبر کا۔ کیا ہے اس کی عربی؟ کاف زبر کا۔ آپ کی طرف۔ اب دیکھیں الا اور کاف کو ملا کے، الا کاف، ہمارے پاس لفظ بنا نیا الیکا۔ کیا بنا؟ الیکا، اور اس کے معنی ہیں آپ کی طرف۔ اب آپ نے اتنے سارے لفظ پڑھے، اب ان سب لفظوں کو ملا کر ہم ایک آیت مکمل کریں گے، اس کا ترجمہ کریں گے۔ ذیل میں سورہ صاد آیت نمبر 29 دی جا رہی ہے، اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ کتاب ہم نے اسے نازل کیا آپ کی طرف، جو مبارک ہے۔ دوبارہ لفظی ترجمہ بھی ساتھ میں کرتے ہیں۔ کتاب، کتاب، انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، مبارک، جو مبارک ہے۔ پوری آیت پڑھی۔ کتاب انزلناہ الیک مبارکن، مبارکن، کتاب ہم نے اسے نازل کیا آپ کی طرف جو مبارک ہے۔ فور، لیے، اس کے لیے عربی استعمال کرتے ہیں لی۔ کیا استعمال کرتے ہیں؟ لی، تدبر کے لیے، یعنی غور کرنے کے لیے۔ عربی ہے اس کی لیدبروا۔ کیا ہے اس کی عربی؟ لیدبروا۔ آیات یا نشانیاں، آیاتہ، آیات یعنی ایک آیت نہیں، بہت ساری آیتیں، تو اس کی جمع ہوئی آیات۔ ہی اشارہ کر رہا ہے اس کی طرف، تو اس کی آیات، یعنی قرآن موجود میں جو آیات موجود ہیں
اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور اس کے لیے عربی میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ جی ہاں، آپ سب کو تو معلوم ہے. اس کا مطلب اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے واو زبر وا. نیا لفظ ہے ہمارے پاس، نصیحت کو تذکیر بھی کہتے ہیں. سمجھنا، غور کرنا. اس کے لیے عربی لفظ ہے وَلِيَتَذَكَّرُ. وَلِيَتَذَكَّرُ. لی کا اشارہ ہے، لی کے لیے، یعنی لی کے جو ہے معنی فور یا لیے. نیا لفظ ہے ہمارے پاس عقل و شعور رکھنے والے، یعنی جو غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. اس کے لیے عربی میں استعمال کرتے ہیں لفظ اولو الالباب. کیا استعمال کرتے ہیں؟ اولو الالباب. آیت کا ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے. اب ہم نے دیکھے ہر حرف کو معنی کے ساتھ پڑھا. اب آپ مکمل آیت کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. لیتدبروا، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ غور کرنا. آیات ہی، اس کی آیات، اس کی نشانیاں. ولیتذکروا، اور تاکہ نصیحت پکڑیں. صحیح. اولو الالباب، عقل والے، غور کرنے والے. کتاب، کتاب. انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا. الیک، آپ کی طرف. مبارکن، جو مبارک ہے. لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں. آیاتی ہی، اس کی آیات. ولیتذکر، اور تاکہ نصیحت پکڑیں. اولو الالباب، عقل والے اور جو سمجھ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہم پہ نازل کی تاکہ ہم غور کریں، اسے سمجھیں. اب دیکھیں اس سبق میں موجود اس کی قواعد کی طرف آتے ہیں. عربی قواعد میں اس سبق میں موجود ہے اسم کو خاص کرنا ہو تو اس سے پہلے ال لگا دیا جاتا ہے، جیسے انگریزی میں لگایا جاتا ہے دا. کتابن، یہ ایک عام کتاب کی بات ہو رہی ہے. کتابن کے معنی ہے کتاب، اور یہ ایک عام سی کتاب ہے. لیکن دوسرے کھانے میں دیکھیے ال لگا کر کتاب کے ساتھ لکھا گیا. ال کی وجہ سے یہ کتاب خاص بن گئی ہے. الکتاب، ایک خاص کتاب. مسلمون، ایک مسلمان، یہ ایک عام سے مسلمان کی بات ہو رہی ہے. لیکن جیسے ہی اس میں الف لام لگا، المسلم بنا، یہ خاص مسلمان بن گیا. اس کے ساتھ ہی ایک بات مزید غور کیجیے گا اس پہ اور دھیان رکھیے گا. دیکھیں پہلا لفظ ہمارے پاس ہے کتابن. کتابن کے آخری حرف پر دو پیش کی تنوین موجود ہے. لیکن جیسے ہی اس میں الف لام لگایا گیا تو ال لگتے ہی تنوین اس پہ سے ہٹ گئی اور باقیوں پر صرف ایک پیش کا استعمال کیا جا رہا ہے. مندرجہ ذیل عام اسم الفاظ کو خاص بنائیے. دیکھیں آپ کے پاس 4 الفاظ ہیں. ان 4 الفاظ کو پہلے ہم پڑھیں گے معنی کے ساتھ اور پھر آپ اسے ال لگا کر خاص بنائیں گے. مؤمنون، مؤمن. صالحون، نیک آدمی. کافرون، کافر. مشرکون، مشرک. یہاں پر دیکھیں ہر لفظ کے اختتام میں دو پیش کی تنوین موجود ہے، لیکن شروع میں کسی چیز کا استعمال نہیں ہوا، یعنی کسی اضافی حرف کا استعمال نہیں ہوا. اب یہ سارے عام نام تھے، ہم اسے خاص کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں الف لام لگا کر ہم نے اسے خاص بنا دیا، لیکن الف لام کو داخل کرتے ہی لگاتے ہی لاسٹ حرف پر یعنی آخری حرف پر جو تنوین موجود تھی وہ حرکت میں تبدیل ہو گئی. 2 پیش کی جگہ 1 پیش کا استعمال کیا جا رہا ہے. المؤمنون، المؤمنون. یہ صحیح پڑھا میں نے؟ نہیں، اسے کیا پڑھنا ہے؟ المؤمنون. صحیح ہے. مؤمنون، ایک مومن، کوئی عام سا، لیکن المؤمنون خاص مومن. دوسرا لفظ ہے صالحون، ایک عام سا نیک آدمی. الصالح، ایک خاص نیک آدمی. کافرون، کافر.
الکافر مشرکن مشرک، المشرک مشرک۔ سرگرمیاں۔ سوال نمبر 1، دیے گئے الفاظ کے معنی کاپی میں تحریر کیجیے اور یاد کریں۔ سوال نمبر 2، آیت کو کاپی میں تحریر کیجیے۔ صفحہ نمبر 12 اور 13، یہ 2 صفحات میں یہ آیات موجود ہے، آپ کو خوبصورت خوش خطی کے ساتھ اسے لکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہی پر اپنے سبق کا اختتام کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ